مسلمانوں تمہاری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ قرآن اب بھی موجود ہے تمہارے پاس. یہ حضور کا تحفہ ہے. تمہارے نام جو اس وقت تمہارے سامنے ہے، تمہارے پاس ہے. یو کین ریسائٹ، یو کین انوائٹ ٹو ریسائٹ. تم تلاوت بھی کر سکتے ہو، تم تلاوت کرنے کی دعوت بھی دے سکتے ہو. امام زین العابدین کی ایک بات یاد آئی. یہ جو سمرقند فتح ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں، تو یہ سب سے پہلے امام زین العابدین کی اس اولاد نے ان لوگوں کو مسلمان کیا جو سید علی ہمدانی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں. ان کے ایک بیٹے امام باقر تھے جن کی اولاد سے ہم ہیں، اور ان کے دوسرے بیٹے کی اولاد سے سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی ہیں. ان کے زمانے میں مسلم فوجیں جس وقت سمرقند میں داخل ہوئیں تو انہیں اولاد زین العابدین کا ایک شہزادہ قائم تھا کہ یہ لوگ ہمارے قابو چڑھ گئے ہیں، اگر حکم ہو تو ان کو قتل نہ کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بابا کا حکم یہ ہے کہ اسلام 3 مرحلوں سے پوری انسانیت کو گزارتا ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کسی علاقے میں جس وقت داخل ہوتے ہیں تو کیا ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے؟ کیا آپ ان پر اسلام پیش کرتے ہیں؟ اندھا دھند فائرنگ، اندھا دھند مارنا، انسانیت کشی کی تعلیم اسلام نہیں دیتا. دعوت اللہ، داعیاً اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا مرحلہ ہی دعوت اللہ کا قائم فرمایا. دوسرا مرحلہ ہے بچے اگر کوئی نئی اسلام قبول کرتا تو اس پر جبر نہیں ہے. آپ اس کو کہیں کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دینا قبول کرو، تاکہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہیں قتل ہونے سے بچائیں گے. تو اس کا معاوضہ اور تنخواہیں اس کو جزیہ کہتے ہیں. تو یہ سیکنڈ مرحلہ ہے. اگر کوئی آدمی ضد کرے کہ میں اسلام بھی نہیں قبول کرتا، میں جزیہ بھی قبول نہیں کرتا، تو پھر تیسرا مرحلہ ہے جاہدوا فی سبیل. تو انہوں نے کہا کہ تم دعوت دی نہیں ہے اسلام کی اور پہلے ہی سمرقند میں داخل ہو گئے ہو. کہتے ہیں کہ کم آؤٹ فرام دا سٹی، شہر سے باہر آؤ. اور زین العابدین فرماتے ہیں کہ شہر سے باہر آ کے پہلے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دو، اس کے بعد جزیہ کا نمبر ہے. جس وقت حضور کے شہزادے کی کمانڈ اور کنٹرول میں اسلام کی دعوت دی گئی تو سمرقند کا کہتے ہیں بچہ بھی نہ بچا، وہ سب پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عالی جناب، ایک ہے سلیبس قرآن، اس میں حضور کی سیرت بھی سلامت، اس میں کتاب اللہ کے وہ احکام جو اللہ نے فلاح انسانیت کے لیے نازل کیے، وہ سب کے سب اس کتاب میں محفوظ.